وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کا جسم آپ کا ہے، نہ آپ کا مال آپ کا ہے حقیقت میں، کیونکہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، جسم بھی آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ مٹی میں دبا دیں گے لوگ، اور جو مال ہے وہ بھی آپ چھوڑ کے جائیں گے، جو اولاد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں لیٹے گی، جس اولاد کے لیے آپ ساری زندگی بتا دیتے ہیں، اور آپ کی سوچوں میں تو بس اولاد ہی ہے، یہی میں ہوں، یہی میرا خاندان، یہی ہماری فیملی ہے۔ لیکن یہ اتنا محدود سوچ ہے آپ کی، فیملی تو ہماری بہت بڑی ہے، امت مسلمہ اور مومنین کی ایک فیملی ہے، یہ جو لوگ رسول کے راستے پر چل رہے ہیں وہ ہم اس فیملی میں سے ہیں، صالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت پر یقین سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اصل فائدہ اور اصل نقصان یہ آخرت کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کروں گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ فائدے اور نقصان کا دن ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے۔ یہاں دنیا میں بھی تو ہم یعنی چونکہ ہمارا دنیا ہی مدعا ہے زندگی گزارنے کا، اور ہم دنیا ہی کے نقصان اور فائدے کو اصل سمجھتے ہیں، اسی پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں فائدہ حاصل ہونے پہ، اور اس کے نقصان پہ ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں فائدے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو یوم قیامت آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت حیات دنیا جو ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو دیکھیں، اصل چیز تو یقین ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ ہمارا نہ آخرت پر یقین ہے، یقین کی میں بات کر رہا ہوں، نہ اللہ کی توحید پر ہمارا یقین ہے، نہ رسول کے رسالت پر ہم یقین رکھتے ہیں، یعنی اس کے مقصد پر، یا جو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری سوچیں جو ہیں وہ صرف ظاہر تک محدود ہیں، ہم ظاہر کے لیے اپنے زندگی ہم نے وقف کر دی ہے، ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گیا ہے، اور ہماری ساری زندگی ظاہر تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، چلیں لوگوں کی باتوں کو دیکھ لیں، ان کی سوچوں کو دیکھ لیں، ان کے کاموں کو دیکھ لیں، ان کے طرز فکر کو دیکھ لیں، ان کے اعمال کے انداز کو دیکھ لیں۔ آخرت چونکہ ہمارے یقین میں شامل نہیں ہے، اس لیے ساری سوچیں ہماری ظاہر کی ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے شکوے، گلے شکوے سارے ظاہر کے بارے میں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے ابو ایسے ہیں، میری امی ایسی ہیں، اور یہ میں ایسی ہوں، اور ایسے گھر، یہ وہ، آپ ظاہر ہی کیا سوچتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آخرت پر اگر یقین نہیں ہے آپ کو، اس دنیا میں آپ کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ موضوع تو خیر میرا یہ تھا کہ آخرت پر یقین سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن پہلے نقصان کو تو سمجھے نا۔ نقصان یہ ہے کہ آپ پریشان حال رہیں گے، بدحال رہیں گے، آپ کو چین کا سانس نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اللہ کی یاد تو تسبیحوں کے ذریعے تو وہ والی یاد تو نہیں ہے،
اصل اللہ کی یاد تو ہوتی ہے دل سے. دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں. ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، دنیا پر ہمارا یقین ہے. اس طرز عمل کو، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سامان ہے. کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کا جسم آپ کا ہے، نہ آپ کا مال آپ کا ہے حقیقت میں، کیونکہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. جسم بھی آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ مٹی میں دبا دیں گے لوگ. اور جو مال ہے وہ بھی آپ چھوڑ کے جائیں گے. جو اولاد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں لیٹے گی. جس اولاد کے لیے آپ ساری زندگی بتا دیتے ہیں، اور آپ کی سوچوں میں تو بس اولاد ہی ہے، یہی میں ہوں، یہی میرا خاندان، یہی ہماری فیملی ہے. دیکھیں یہ اتنا محدود سوچ ہے آپ کی. فیملی تو ہماری بہت بڑی ہے، امت مسلمہ اور مومنین کی ایک فیملی ہے. یہ جو لوگ رسول کے راستے پر چل رہے ہیں وہ ہم اس فیملی میں سے ہیں، صالحین. تو بہرحال وہ خیر میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نقصان سے آگاہ کروں پہلے کہ آپ دیکھیں نقصان یہ ہے کہ آپ پریشان حال ہوں گے، بدحال ہوں گے. پھر آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ٹینشن ہے اور انگزائٹی ہے اور پریشانی ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں، بڑی پریشانیاں ہیں، میرے حضرت میرے لیے کوئی دعا کریں. پھر کسی سے دعا کرائیں گے اور کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. جبکہ یہ دونوں چیزوں میں دعاؤں سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا یقین بدلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں خودکشی کا بھی سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. زندگی تو بہت قیمتی ہے، بہت ایک قیمتی چیز ہے. اس زندگی میں تو آپ ایک بہت بڑے فائدے کا سودا کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات، اور اس کے دیدار کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ اپنی جان کے کیوں در پہ ہیں؟ آپ زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، ابھی ملی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں. بہرحال یہ آخرت پر یقین سے دیکھیں. فائدہ جو ہے جہاں تک یعنی فائدے کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے یقین کر لیا آخرت پر تو آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، بہار آ جائے گی آپ کی دنیا میں، کیونکہ آپ نے منزل بدل لی. دیکھیں دو ہی منزلیں ہیں، دنیا یا آخرت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں. لیکن اگر آپ آخرت کے طلبگار ہو گئے تو آپ کا تعلق، آپ کو پھر یعنی ظاہر ہے کہ تعلق جوڑنا پڑے گا کسی واسطے سے، کسی وسیلے سے، اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا. اور جب اللہ کے رحمتیں آپ کی شامل حال ہو گئیں اور اللہ کی خصوصی رحمت کے دائرے میں آ گئے، میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا کیونکہ ہر جملہ جو ہے وضاحت چاہتا ہے، تو میں مختصر طور پہ آپ کو، جب آپ اللہ کے دامان رحمت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، آنی چاہیے. اگر یعنی آپ مدعی ہیں کہ آخرت پر میرا یقین ہے اور آپ کی زندگی پریشانی سے پر ہے، تو آپ کے جو مقصد یعنی جو منزل ہے یعنی اس میں فرق ہے. جو آپ کا یقین ہے وہ یقین نہیں ہے. دراصل جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ شک میں مبتلا ہیں. جب یقین آ جاتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، تو آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، خوشیاں، سکون، اطمینان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لازماً آپ اللہ کی، جب آخرت پر آپ کا یقین آ گیا تو اب آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. لیکن مطلب آپ کی زندگی میں فوقیت آ جائے گی اللہ کی،
اللہ کے احکامات کی، شریعت کی، محمد رسول اللہ کی پیروی کی، یہ فوقیت آپ دیں گے تو پھر بیجا اب چونکہ اللہ تعالیٰ اب آپ کا حامی و ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کے دل کو سکون میسر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو فائدہ جو ہے آپ کو دنیا سے فوراً شروع ہونا چاہیے، فوراً آپ کو لگنا چاہیے کہ ہاں میں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، ظاہر دنیا سے میں کام تو کر رہا ہوں لیکن میری توجہ ظاہر پہ نہیں ہے، میری منزل اب آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم